کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی رزق پہ کسے کے پلتے ہیں شاہ و گدا مسند آرائے بزے میں عطا کون ہے رزق پہ کسے کے پلتے ہیں شاہ و گدا مسند آرائے بزے میں عطا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب بنی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے
کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظری جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اے نصیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب عبداللہ سیالوی صاحب ثنا خاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے حمد باری تعالیٰ سے۔ اس پروگرام کا آغاز ہوا، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کی مناسبت سے اور آج کے دن کے حوالے سے پروگرام میں خصوصی طور پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ویسے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق مختلف مسائل کے حوالے سے پروگرام میں ہماری بات ہوتی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا یقیناً ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں جس کے حوالے سے نشاندہی کی جاتی ہے دیکھنے والوں کی جانب سے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے، ایسے ہی موضوعات پر زیادہ گفتگو کی جائے جن کا براہ راست تعلق ایک عام آدمی سے۔ آج کے دن کی مناسبت سے جیسے میں ہمیشہ ایک بات دہراتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم کچھ جو معاشرتی مسائل ہیں یا معاشی مسائل ہیں یا دیگر مسائل ہیں اس سے ہٹ کر جو ہمارے جو مذہبی نوعیت کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر آج کے دن خاص طور پہ گفتگو کر سکیں۔ تو یہ جو پروگرام کا پہلا سیگمنٹ آج کا ہے یہ ہم نے مختص کیا ہے اسی حوالے سے۔ پروگرام میں کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہمیں زیر بحث لانے ہوتے ہیں، مختلف مہمان شخصیات یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں جن کے ساتھ مختلف مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو بلا تاخیر آج کے جو معزز مہمان ہیں ان کو خوش آمدید کہوں گا اس نشست میں، اور اس کے بعد پھر ہماری یہ جو گفتگو ہے یہ جاری رہے گی۔ گزشتہ جو جمعے کے روز پروگرام ہوا تھا ہفتے میں، طلاق کے مسئلے کے حوالے سے بہت سارے پیغامات موصول ہوئے تھے، تو کوشش یہ رہی کہ اس کے اوپر ایک جامع پروگرام کیا جائے۔ تو اس وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے سوالات تھے جو دیکھنے والوں کی جانب سے بھیجے گئے وہ پروگرام میں شامل نہیں کر سکے، لیکن کوشش کریں گے کہ آج کی نشست میں اس حوالے سے ہم ضرور گفتگو کریں۔ پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے معزز مہمان ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائے مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب۔ سب سے پہلے میں انہیں خوش آمدید کہوں گا، ایک معروف عالم دین ہیں، ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں شرکت کرتے رہتے ہیں، ماہ مبارک کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے اس کا حصہ ہمارے ساتھ رہے ہیں ماضی میں بھی، آج ایک دفعہ پھر انہیں خوش آمدید، بہت شکریہ جزاک اللہ وقت دینے کے لیے مفتی زاہد صاحب۔ بہت شکریہ۔ عبداللہ سیالوی صاحب کی خوبصورت آواز کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہوا، کوشش کریں گے کہ وقت اگر ملتا ہے تو ایک اور ان کی خوبصورت آواز میں کلام سنا جائے۔ بہت شکریہ عبداللہ بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ مفتی زاہد صاحب، بلا تاخیر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو آج کوشش کریں گے کہ مختصر نشست میں زیر بحث لائیں۔ سب سے پہلے طلاق کے حوالے سے جو معاملات ہیں، ایک بنیادی سوال یہ کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ جو غصے کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے درمیان یا ازدواجی معاملات اگر ٹھیک نہ ہوں تو عموماً ہوتا یہ کہ شیطان اپنا کام دکھاتا ہے اور غصے میں انسان سے ایک بڑی خطا سرزد ہوتی ہے۔
یہ طلاق کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ غصے کے اندر بیک وقت 3 طلاقیں دے دینا کیا معاملہ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے یا رجوع کیا جا سکتا ہے؟ اس کی ذرا تشریح فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الطلاق مرتان۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور بہت ہی خوبصورت سوال کر دیا آپ نے۔ یقیناً ان سوالات کی جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت اشد ضرورت ہے۔ دیکھیے کہ ہمارے لیے اگر ہم طلاق کے اوپر پورا دن بھی بیٹھ کے گفتگو کرتے رہیں تو ان مسائل پر سائر حاصل گفتگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ طلاق کے معاملات ایسے ہیں کہ ان کے لیے اصولوں کا جاننا ضروری ہے، پھر اصول فقہ کا جاننا ضروری ہے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ اس مختصر سے پروگرام کے اندر اصولوں کو بھی سامنے رکھ کر اور قرآن و حدیث کو بھی سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے۔ تو طلاق کے جو الفاظ ہیں ان کے اصولوں کا جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ علماء اکرام نے ان کے جاننے کے لیے چند کتابیں ہیں جن کو پڑھنا ضروری قرار دیا ہے ایک عالم کے لیے، علماء اکرام، مفتیان اکرام کے لیے، کہ طلاق کے جو الفاظ ہیں ان کے اصول کی بہترین کتاب ہے فتاوی ہندیہ شریف۔ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 522 پڑھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ البحر الرائق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166 کتاب ہے، یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح در مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230، اور اسی طرح جو ہے بدائع الصنائع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230، اور محیط برہانی ایک کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 428، اور عمدۃ الرعایہ علی شرح الوقایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164 کے حوالے سے میں ان اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو طلاق ہوتی ہے، طلاق کے حوالے سے اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا ایک جملہ، اس جملے کی کئی جزئیات ہوتی ہیں، تو بولنے سے پہلے اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے پاس ایسا وقت آئے کہ وہ طلاق کی نوبت تک بات پہنچے، تو طلاق دینے سے پہلے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بغیر سوچے سمجھے منہ سے کہہ دیتے ہیں، پھر علماء کرام کے پاس جا کے رونا دھونا کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس طلاق کے لیے جو ہے نا جو طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ شرعی طور پر آپ کو اندیشہ ہے کہ شریعت کی جو حدیں ہیں وہ آپ توڑ دیں گے اور آپ کا رہن سہن نہیں چل سکتا، اب یہ ہے کہ آپ ایک طہر کے اندر ایک طلاق دیں گے پہلے۔ مثال کے طور پر عورت ایک مہینے کے اندر جن دنوں میں پاک ہوتی ہے ان دنوں میں ایک طلاق دی جائے، پھر آپ کے پاس اگلا مہینہ آئے گا، شریعت یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کا ٹائم آپ کے پاس ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ رجوع کرنا چاہیں، تو جب دوسرا طہر آئے تو آپ رجوع نہیں کرنا چاہتے، دینا ہی چاہتے ہیں، تو پھر آپ دوسرے مہینے میں دوسرے طہر میں دوسری طلاق دیں، اور پھر تیسرا مہینہ جب آئے گا تو تیسرے مہینے میں آ کر پھر بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ اس طہر کے اندر اگر آپ اپنی بیوی کو واپس لانا چاہتے ہیں، جسے ہم رجوع کہتے ہیں، تو آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر تیسرا طہر آ گیا، آپ نے طلاق دے دی، تو اب کیونکہ مرد کے پاس جو اختیار ہے مرتے دم تک اس کو 3 طلاقیں دینے کا اختیار ہوتا ہے، جب تک کہ مرد اپنے منہ سے یا اپنے دستخط کے ذریعے یا اپنے کلمات کے ذریعے وہ نہیں کرے گا تو کوئی اور بندہ اس مرد کی جگہ پہ طلاق نہیں دے سکتا۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اس کے اندر طلاق رجعی ہو یا بائن ہو یا مغلظہ ہو، مغلظہ کے اندر تو کوئی صورت باقی نہیں رہتی جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے نہ کیا جائے۔ اور اگر وہ طلاق رجعی دیتا ہے تو بھی رجوع کر سکتا ہے، اگر وہ 2 طلاقیں دیتا ہے سادہ لفظوں میں تو بھی رجوع کر سکتا ہے۔ تو یہی رجوع کی صورتیں۔ اب اگر تینوں طلاقیں بیک وقت دے دی ہیں یا تیسرے مہینے میں آ کر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب اس کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بڑا خوب آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ اب یہ بتائیے کہ نکاح کے وقت جن شرائط کا ضروری ہونا، جس کو یقینی بنانے کی ذمہ داری ہے، اس میں گواہان کا شامل ہونا شامل ہے۔ اب یہ فرمائیے کہ طلاق کے معاملے میں کیا حکم ہے؟ کیا ایسی طلاق کے وقت جو طلاق دی جا رہی ہے کسی گواہ کا ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو زبانی بیان یا غصے کے اندر ہوتا ہے تو وہ خود سے ہی جو ہے وہ توبہ کا راستہ اختیار کر کے جو ہے وہ معاملہ ایک طرف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہے بڑا باریک معاملہ۔ اس کے اوپر میں چاہوں گا ذرا روشنی ڈالیے گا، لیکن وہ بریک کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے، ذرا بریک اس کے اوپر لے لیتے ہیں، پھر اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، آج بڑا موضوع ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی اس کے گفتگو ہم نے کی تھی کیونکہ سوالات اتنے سارے تھے کہ اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ موضوع طلاق کے حوالے سے مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب تشریف فرما ہیں اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے۔
مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں ایک سوال میں نے رکھا تھا، میں چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو کی جائے. گواہان کے حوالے سے جیسے ایک مسئلہ ہمیشہ سے درپیش ہوتا ہے، اس کی میں چاہوں گا تھوڑی وضاحت فرمائیے. جی یاسر بھائی، نکاح کے لیے تو یہ شرائط ہے، گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور باقاعدہ حق مہر کا تذکرہ بھی ضروری ہوتا ہے. اور رہی بات طلاق کی، طلاق میں دیکھیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ طلاق دینے کے لیے گواہوں کو لایا جائے پھر ان کو سامنے طلاق دی جائے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی ہے، جو غلط مسئلہ مشہور ہے. کہتے ہیں جی جب طلاق دی گئی، کبھی عورت کہتی ہے کہ میں نے نہیں سنا، اور کبھی وہ لڑکی والے کہتے ہیں جی گواہ موجود نہیں تھے، اور کبھی لڑکا وہ کہتا ہے کہ جی جب میں نے بولا ہے تو میں اکیلا ہی تھا. تو اس مسئلے کی وضاحت کچھ اس طرح ہے جو ہمیں فتاوی جات کی روشنی سے ملتی ہے، فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں سے ملتی ہے، فتاوی شامی شریف جلد 5 صفحہ 23 سے ملتی ہے، اور اسی طرح جو ہے در مختار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 40، اور فتاوی عالمگیری بڑی معتبر کتاب ہے، اور فتاوی رضیہ شریف بڑی معتبر کتاب ہے. امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان مسائل پر روشنی ڈالی ہے. دیکھیے کہ جب مرد نے طلاق دی، عورت نے، اس کی بیوی نے سنا یا نہیں سنا، طلاق ہو جائے گی. اور گواہ موجود ہوں یا نہ ہوں، جب اس نے طلاق دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر لڑکی کہے کہ میں نہیں مانتی تو لڑکی کا ماننا یا نہ ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ طلاق دینے کا حق شریعت نے مرد کو دیا ہے. والذی بیدہ عقدۃ النکاح، اور قرآن کہتے الرجال قوامون علی النساء. ایک مرد کا بنیادی حق ہے کہ جس طرح وہ نکاح کر کے عورت کا مالک ہوا تھا، اسی طرح طلاق دینے کا حق بھی شریعت نے اسی مرد کو دیا ہے. گواہوں کا ہونا ضروری نہیں. چلیں، اس کی وضاحت ہو گئی. آگے بڑھتے ہیں. اب خواتین کے حوالے سے ہے، کیا وہ طلاق کا باقاعدہ تقاضا کر سکتی ہیں؟ سوال کیا جا سکتا ہے کورٹ سے، کیونکہ عدالت کے اندر جب معاملات جاتے ہیں تو وہ رجوع کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے. یہاں پر کیا حکم ہے، ذرا یہ فرمائیے. دیکھیے یاسر بھائی، یہاں پر ابتدائی طور پر تو میں آپ کو وہ اہم نسخے بتانا چاہوں گا کہ جو شریعت نے جن کی موجودگی میں عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ طلب کر سکتی ہے. کیونکہ ایک جائز کاموں میں، حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام جو طلاق کا ہے. نہیں ہونا چاہیے، طلاق نہیں ہونی چاہیے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ شریعت کی حدیں ٹوٹ جائیں گی اور میاں اور بیوی کے درمیان میں ہمیشہ ناچاکیاں رہتی ہیں. اب ناچاکیاں کس بنا پر رہتی ہیں؟ ایک ناچاکی ہوتی ہے کہ میک اپ کا سامان پورا نہیں ہوتا، ایک وہ ہوتی ہے کہ شاپنگ نہیں ہوتی، ایک ناچاکی وہ ہوتی ہے کہ خرچہ نہیں دیا جاتا، ایک ناچاکی وہ ہوتی ہے کہ ان کی خواہشات پر پورا نہیں اترا جاتا، ایک وہ ہوتی ہے کہ انہیں میکے آنے جانے پر پابندی لگائی جاتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے کہ جی اس پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا، میں خود لے کر جاؤں گا. اب جو شریعت نے آگے جو ایک نقطہ بیان کیا ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اندیشہ ہو کہ آپ شریعت کی حدوں کو توڑنے پر مجبور ہو جائیں گے تو اس صورت میں جائز ہے کہ آپ طلاق کا مطالبہ کریں. اور اگر یہ جو مراعات جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، ان مراعات کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو میرا میک اپ ہی نہیں پورا کرتا، یہ تو میرا خرچے نہیں اٹھا سکتا، اور یہ تو مجھے یہی نہیں کر سکتا، تو یہ اعتراضات نہیں ہیں، یہ عذر نہیں ہیں. اور یاد رکھیے کہ اگر ان عذروں کے بغیر عورت جا کے مطالبہ کرتی ہے تو مشکاہ شریف صفحہ نمبر 283 پہ حدیث پاک موجود ہے، اور فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 5 کتاب الطلاق کے صفحہ 1 پر، اور فتاوی امجدیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 پر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر بغیر عذر کے، بغیر وجہ کے عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو ایک حدیث میں ہے کہ اس عورت کو منافق کہا گیا ہے. ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ ایسا مطالبہ کرنا ناجائز اور ممنوع اور گناہ والا کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری طرف وائس ورسا بالکل کی جو مرد کی اوپر جو عورت کے حقوق ہیں، اگر وہ پورا کرنے میں ناکام ہے، ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے، یہ بھی ذرا فرمائیے. دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے غربت کا ہونا، فاقے کا ہونا، یہ میرے خیال سے کوئی عیب نہیں ہے. عیب نہیں ہے. ایک غریب ہے بھائی 500 روپے کماتا ہے، وہ گھر تو چلا رہا ہے. اس عورت کے جو حقوق ہوتے ہیں، ان حقوقات کے اندر یہی چیزیں ہوتے ہیں کہ جو شریعت نے چیزیں اس پر مقرر کر دی ہیں. اب ان مراعات کہہ لیں، یا اس کے علاوہ ہم فیشن لے لیتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہم یہ کہیں کہ پرسکون ماحول، یا ہمیں مراعات، دوسری رعایت، جیسے اور لوگوں کو دیکھتے ہیں ایک بندہ لاکھ روپے کماتا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر یہ کہنا کہ یہ میرا حق ادا نہیں کرتا، تو یہ حق تلفی میں نہیں آئے گا. غریب بھی تو اللہ نے بنایا. لیکن جہاں پر حق تلفی ہو رہی ہے، جیسے کچھ جگہوں پر یہ ہے کہ صاحب حیثیت ہوتے ہوئے کچھ لوگ دانستہ طور پر جو ہے وہ اخراجات نہیں اٹھا رہا ہے، یا اور دیگر مسائل ہیں. اب اس میں بڑی لمبی فہرست آ جاتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ کوشش کریں گے آگے جا کر وہ کریں گے. اچھا، پھر یہ اب ایک موجودگی کا ہونا نہ ہونا، اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے معاملات جو ہے کیونکہ سمٹ چکے ہیں،
اب ویڈیو کال کے ذریعے بات بھی ہو جاتی ہے، سامنے آپ حاضر بھی ہیں، آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے بھی ہو سکتے ہیں. طلاق کے اندر کیا اس کی حیثیت ہوگی کہ ویڈیو کال کے ذریعے اگر سامنے اگر آپ روبرو ہیں اس کے ذریعے اگر طلاق دے دی جائے تو کیا وہاں پہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ اس کی وضاحت بالکل یاسر بھائی، اس طریقے سے فون پر بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے، اور ویڈیو کال پر بھی ہو جائے گی. اور اگر عورت نہیں بھی ہے، یہاں پر ایک میں اہم مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ عورت موجود نہیں ہے، عورت کو پتہ بھی نہیں ہے، مرد تنہائی میں بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اس نے کہا کہ جی میں نے طلاق دے دی ہے، تو بھی طلاق ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی. اور عورت کو براہ راست بتانا، یہ تو ایک آج کل جدید دور ہے، چلو براہ راست بتایا جائے. عورت کہتی ہے مجھے نہیں پتا، مرد کہتا ہے میں نے دے دی ہے، تو بھی طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اقرار کی دو کیفیت، ایک تو یہ کہ آپ نے زبان سے لفظوں کی ادائیگی کے ذریعے آپ نے طلاق جو ہے وہ دی ہے، دوسرا یہ کہ کسی ڈاکیومنٹ کے ذریعے تحریری طور پر آپ نے جو ہے وہ بھیجوا دی. اب ہوتا یہ کہ جب تحریری معاملات ہوتے ہیں کچھ جگہ پر، میں نے جیسے مجھے کوئی نوٹس بھیجا گیا، میں نے جب تک وہ ریسیو نہیں کیا تو میرے اوپر وہ لاگو نہیں ہوگا کہ میں اس کا پابند ہوں یا نہ ہوں، کسی بھی قسم کا معاہدہ ہوگا. کیا طلاق کے اندر اگر کوئی ڈاکیومنٹ یا کوئی پیپر اگر سائن کر کر بھیجا جائے متعلقہ شخص کو، ایک عورت کو، اگر وہ ریسیو نہیں کرتی یا اس تک نہ پہنچاؤ، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جی، ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ جب مرد کو جو ایک اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کال کے ذریعے یا فعل کے ذریعے دستخط کے ذریعے اس نے بھیج دیا، وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے، یا اس کے کسی رشتہ دار تک پہنچا اور اس نے اس کو غائب کر دیا یا پھاڑ دیا یا پھینک دیا، وہاں تک نہیں پہنچا، تو اب اس کو طلاق نہیں ہوگی. اور اگر سامنا ہو جاتا ہے میاں بیوی کا اور مرد یہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی تحریری طور پر دی تھی اور لہٰذا وہ تمہارے پاس پہنچی یا نہ پہنچی وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اب جب آ کے وہ اقرار سامنے آ کے کہہ دے گا کہ میں نے دے دی ہے، تو بھی طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہی دستخط کا معاملہ جب دونوں جانب سے دستخط ہو چکے ہیں، واقع ہو گئے وہ کانٹریکٹ یا وہ ڈاکومنٹ اگر مس پلیس ہو جائے، اگر اس کو دانستہ طور پر اگر ضائع کر دیا جائے، ایسی صورت میں پھر کیا حکم ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو پھر کوئی ٹھوس اس کا ثبوت موجود نہیں ہوگا. اور پھر یہی کہ باہمی رضامندی سے معاملات جب طے پا جاتے ہیں تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی غصے کے اندر کیے گئے فیصلے یا کوئی معاہدے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. شرعی احکام کیا ہے؟ دیکھیے یاسر بھائی، طلاق جو ہے عمومی طور پر غصے میں ہی دی جاتی ہے، کیونکہ پیار و محبت میں تو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ جی میری رفیق حیات میں آپ کو جو ہے نا محبت میں طلاق دیتا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کا ایک نقطہ جو علماء فقہاء کرام نے بیان کیا نا، کہتے ہیں کہ اس قدر شدید غصے کا آ جانا کہ بندہ پاگل ہو جائے. اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے ایسا شخص کہ غصہ عمومی طور پر غصہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی رنگت چینج ہو جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کوئی اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن پاگل کوئی نہیں ہوتا. اور اگر لاکھوں میں کوئی ایک مل جائے تو پھر آگے علماء فقہاء نے لکھا ہے اس صورت میں اس کی طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے، یہ ہر کسی پہ لاگو نہیں ہوتی. اگر یہ سمجھا جائے کہ غصے کے اندر کچھ لوگ، جیسے بھی بات ہو رہی کہ ہمارے ہاں تو لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ میں پاگل ہو گیا تھا، شاید ایسا نہیں ہے. یہ لاکھوں میں سے ایک، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لاکھوں میں سے ایک ہوتا ہے جو دماغی توازن اپنا کھو بیٹھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس شخص کی طلاق بالقابل قبول نہیں ہوگی. اور اسی طرح جب یہ معاملہ یہ نوبت پہنچ جاتی ہے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں ان کی رضامندی ہو گئی، اب وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. مرد طلاق دے کے علماء کے پاس بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، اور جب دونوں فریقوں کو سامنے لایا جاتا ہے، کبھی لڑکی کہتے ہے کہ جی میں نے نہیں سنا تھا، کبھی وہ کہتے ہیں جی میں نے بولا تو تھا مگر میری نیت نہیں تھی. یاد رکھیے مشکات شریف صفحہ 283 کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سنجیدگی ہوتی ہے اور وہ مذاق بھی سنجیدگی میں بدل جاتا ہے. تو انہی معاملات کے اندر طلاق ایسی ہے، کہتا ہے کہ جی میں نے تو مذاق میں کہا ہے، مذاق میں کہی جائے تو بھی طلاق ہو جائے گی، سنجیدگی میں دی جائے تو بھی طلاق ہو جائے گی. اور اگر مرد یہ کہتا ہے نیت نہیں تھی تو فتاوی شامی جلد 5 صفحہ 23 اور اسی طرح در مختار جلد 5 صفحہ 40، فتاوی عالمگیری، فتاوی امجدیہ، وقار الفتاوی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ شوہر یعنی مرد کی نیت کا ہونا ضروری ہی نہیں ہے. وہ یہ کہ میں نے نیت نہیں کی تو اس کی نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. جب اس نے منہ سے الفاظ کہہ دیے طلاق والے، اب طلاق ہو گئی ہے. عورت کہتی ہے میں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا یا میں نے اپنے کانوں پہ انگلی ڈال دی تھی، تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں نیت کے حوالے سے بھی تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں نے جا کر گھر پہ قطع تعلق کر لینا ہے اور حتمی فیصلہ اس نے اپنے دل میں کر لیا ہے،
گھر جانے کے بعد اگر معاملہ چینج ہو جاتا ہے یا صورتحال اگر تبدیل ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ اس وقت آپ کا الفاظوں کی ادائیگی ضروری ہے یا پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ قطع تعلق ہی سمجھا جائے گا؟ یہ ذرا فرمائیں۔ جس طرح دیکھیں کہ الفاظ جو آپ نے ایک لفظ بول دیا وہ بڑا اہم لفظ بول دیا آپ نے کہ لفظ طلاق کے معاملے میں جو اصولیین نے اصول فقہ کے اندر جو اصول بیان کیے ہیں، طلاق کا سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ہے لفظ، اور لفظ کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھینکنا، ما یتلفظ بہ انسان، جو انسان تلفظ کرتا ہے۔ اب اس پہ بہت کلام ہے، اب میں مختصراً یہ کہہ دیتا ہوں کہ کلام یعنی بولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے بولا جائے کہ آپ اپنے کانوں سے سن لیں۔ آپ تنہا بیٹھیں، آپ نے اتنا بولا کہ وہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچ گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں الفاظ کا ادا کرنا۔ اب آپ نے تصورات میں، تخیلات میں، سوچوں میں بیٹھ رہے کہ میں جا رہا ہوں اور ابھی جا کے اس کو گھر سے بھگا دوں گا اور اس کو میں طلاق دے دوں گا جا کے، ابھی آپ سوچ رہے ہیں اور زبان پر نہیں لائے، تو اس صورت میں جو اصولیین نے ایک اصول بیان کیا، میں کتابوں کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ البحر الرائق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166 ہے، اور بدائع الصنائع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230 ہے، در مختار جلد 3 صفحہ نمبر 230 ہے، محیط برہانی جلد 4 صفحہ 428 پہ لکھا گیا ہے، یہ قانون بنایا گیا ہے کہ جب تک وہ بندہ زبان سے نہیں بولے گا، محض اس کے تصورات یا تخیلات سے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو الفاظ کی ادائیگی اس زمن میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ جو سب سے زیادہ ایک مسئلہ جس کے اوپر ہے 3 طلاقوں والا، جس کے اوپر ہم نے بات کی ہے، اچھا اس کی کیونکہ یہ شرعی معاملہ ہے، لوگوں کی سمجھ سے شاید فہم میں یہ چیز نہ ہو کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں یا مختلف اوقات میں 3 طلاقیں کر کے 9 دفعہ جو ہے وہ اب طلاق دی جائے۔ اس کی ذرا میں چاہوں گا کہ تاریخی حوالہ اس کا ہے، آپ زیادہ بہتر طور پہ اس کو جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس کی ذرا وضاحت فرمائیے۔ جی بالکل جی، اس کے لیے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 اور اس کے آیت نمبر 229 دیکھیں اور آیت نمبر 230 دیکھیں۔ بالکل، قرآن کہتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ پھر اس کے آیت نمبر 230 میں آتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد، پس اگر اس نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی تو اب لا تحل لہو، وہ عورت اس خاوند کے لیے حلال نہیں رہے گی، حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے جا کر نکاح کرے اور وہ مرد اپنی مرضی سے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے اور وہ عدت گزار کر پھر اپنے خاوند کے پاس آئے۔ اب جو میں نے قرآن کی یہ 2 آیتیں پڑھی ہیں نا، آیت نمبر 229 اور 230، اس کے اندر ایک لفظ ہے مرتان، اور پھر جو ہے آگے استعمال ہوتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا۔ الطلاق کے اندر ایک علمی نقطہ ہے، جو الف لام ہے نا، یہ الف لام عہدی ہے، عہدی۔ الف لام کی 6 قسمیں بیان کی ہیں، الف لام عہدی، جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی، پھر زیادہ اور غیر زیادہ۔ تو یہ جو عہدی ہے، یہاں پر ایک مسئلہ جو میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے، آپ اگر بیک وقت، شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ ایک ایک کر کے دیں، اور یہ اگر آپ بیک وقت 3 طلاقیں دیتے ہیں، اگرچہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے ناجائز کام کیا ہے، لیکن جب آپ 3 طلاقیں منہ سے بول دیتے ہیں تو واقعہ تینوں ہی ہو جائیں گی۔ ویسے تو ایک ایک کر کے دینی چاہیے، 1 2 3 کر کے دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ اس حماقت کو پہنچ جاتا ہے، بے وقوفی کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے جی میں تینوں ہی طلاقیں دیتا ہوں، یا کہتا ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یا کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، اس طریقے کے 3 الفاظ بیک وقت بولے گا تو اس کو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب اس آیت کے زیر طاعت علماء مفسرین کرام نے بڑا خوبصورت کلام کیا ہے، تفسیر ساوی شریف ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 172 ہے، اور مسلم شریف جو سیاست کی 2 نمبر پر کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، اس کی شرح میں شرح صحیح مسلم 9ویں جلد 5 جز نمبر 10 صفحہ نمبر 61 پہ موجود ہے کہ اگر بندہ بیک وقت 3 طلاقیں ثلاثاً 1 مرتبہ دے دیتا ہے تو یقع الطلاق، طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر مرتن واحدن 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 ایک ایک کر کے بولتا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، پھر بھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل اور واضح دلیل جو میں دینا چاہتا ہوں، کتاب کا نام ہے سنن کبریٰ بہقی، جلد نمبر 7 پہ یہ حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر 335 پہ، کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر ایک خاتون تھی جن کا نام تھا عائشہ، تو آپ نے اس خاتون کو 3 طلاقیں بیک وقت دے دیں، اور آپ کو بتلایا گیا کہ اے امام
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون جس کو آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، وہ تو آپ کے ہجر میں فراق کے رو رو کر پاگل ہو گئی ہے، اس کا حال برا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہاں پر حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے یہ حدیث اپنے بابا جان سے نہ سنی ہوتی کہ اگر بندہ 3 طلاقیں بیک وقت دیتا ہے تو 3 ہی ہو جاتی ہیں، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو واپس لانا چاہے تو بغیر حلالے کے یعنی بغیر دوسرے مرد کے نکاح کے درست نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو میں ضرور اس کو اپنے نکاح میں واپس لے آتا۔ اور اسی سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 7 صفحہ 334 میں ایک اور بات موجود ہے، جاء رجل الی علی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرد علی جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرد مولا علی کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، اس میں سے 3 لے لو اور دع، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، 997 طلاقیں آپ کی لغو ہو گئی ہیں اور اس میں 3 طلاقیں آپ کی قابل قبول ہو گئی ہیں، لہذا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ۔ اب جو ہے آپ پر یہ حکم ہوگا کہ جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ اور اسی سنن کبریٰ بہقی کے جلد 7 صفحہ نمبر 338 میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتے ہیں کہ میں نے 100 طلاقیں دی ہیں، میرا کیا حکم ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک ہی بار؟ کہتے ہیں ہاں، ایک ہی مجلس میں ایک ہی بارے میں 100 دی ہیں۔ آپ نے فرمایا 97 چھوڑ دو اور 3 طلاقیں قابل قبول ہوگی۔ تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بندہ بے وقوفی میں حماقت میں آ کر 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اگرچہ اس نے کام بڑا غلط کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب یہ معاملہ ایسا ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے اوپر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، اس میں یقیناً بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو گفتگو مختصر ہماری رہی ہے اس میں بہت سارے معاملات لوگوں کو یقیناً سمجھ میں آئے ہوں گے۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوئے۔ اچھا، گفتگو جاری رکھتے ہیں کیونکہ سوالات اور بھی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر مزید جو وہ بات کر لی جائے۔ میں عبداللہ سیالوی صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر سلسلہ آگے جاری رکھیں گے۔ جی چل زائرے کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، جیسے جی چاہیے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہونا سب کچھ رائے گا آہستہ چل، ہونا سب کچھ۔
پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. موضوع ایسا تھا آج کے دن جمعے کا روز ہے سید الایام, اور کوشش ہوتی ہے کہ جو دینی نوعیت کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کی جائے, جو عوامی مسائل اس کے حوالے سے گفتگو کریں. مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب تشریف فرمائیں, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے طلاق کے مسئلے کے حوالے سے. اب سوالات اس میں بہت سارے ہیں لیکن وقت کیونکہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, پھر وہ دوسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہمیں جانا ہوگا. ایک عام سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, یہ یقیناً معاملات ایسے ہیں کہ سمجھنا ضروری ہے, لیکن بچا کیسے جا سکتا ہے غصے کے اندر؟ جیسے آپ نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ تو معاملہ ہوتا ہی غصے کے اندر ہے, بغیر غصے کے تو کوئی بھی وہ نہیں کرتا. غصے کے اندر بھی اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا. دیکھیں یاسر بھائی, جو شرعی احکامات ہیں, جو قرآن و حدیث کے احکامات ہیں, اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ضرور ہے. بے شک. اب دیکھو کہ اس سے بچنے کا طریقہ ہے, خدا را جب ایسی نوبت آ جائے نا تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں تجھے 3 طلاقیں دے کر فارغ کرتا ہوں. آپ کو شریعت نے ایک حق دیا ہے, اگر آپ ناراض بھی ہو گئے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں. بس ایک کہہ دیں یا 2 غصے کی آخری حد کے اوپر جا کے اتنا کہہ دیں. یا پھر پینے کے لیے وظائف ہوتے ہیں, وہ کچھ پڑھنے کے لیے, لیکن اس وقت اس کو کہاں سوچتی ہے کہ وہ کچھ سوچے. لیکن میں یہی کہوں گا ہمارے نوجوانوں سے, نوجوانوں میں جو شادی جلدی ہو جاتی ہے, ان میں وہ باقاعدہ ذہن سازی نہیں ہوتی, ان کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا, ان کے اندر جو ہے جلد بازی ہوتی ہے, جوش جذبہ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے ہونے دو. پھر اس کے بعد سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں, روزانہ کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں, آ کر کہہ دیتے کہ ہم سے یہ ہو گیا. اب شریعت نے جو کہا ہے نا, طلاق حسن جس کا نام ہے, وہ یہی طلاق حسن ہے کہ آپ 1 دے دیں, پھر اس کے بعد پورا مہینہ سوچیں, پھر جب دوسرا مہینہ آئے گا پھر سوچیں. 3 مہینے آپ کے پاس ہوتے ہیں سوچنے کے لیے, بندے کے پاس 5 منٹ بھی بہت ہوتے ہیں سوچنے کے لیے. تو جلد بازی میں جب آپ نے 3 کہہ دیے, پھر آپ ادھر ادھر سے ہیلے بہانے تعویلیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی تعویل آ جائے, تو پھر آپ غلط پٹڑی پر چڑھ نکلتے ہیں, اور وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ نتائج غلط برآمد ہوتے ہیں. ظاہری طور پر تو آپ اپنے آپ کو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی نہیں ہوئی, غصہ ہے جی نہیں ہوا. لڑکی کہہ دیتی ہے میں نے نہیں. میرے پاس بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں کہ جو آ کر کہتے ہیں کہ وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نے سنا ہی نہیں ہے, ارادہ ہی نہیں تھا میرا, ہم نے تو کیا نہیں ہے لہٰذا ہم راضی ہو گئے ہیں. پھر وہ چھپ چھپا کر کے ایک اور لعنت کا کام پڑا ہے جو کہ ہمارے اوپر زیادہ آ کے پڑتا ہے, اہل سنت کے اوپر. کہتے ہیں کہ جو حلالہ کرتے ہیں کرواتے ہیں, ظاہراً حضور نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت کی ہے اور کروانے والے پر بھی لعنت کی ہے. اب اس کو کاروبار بنا لینا, اس کو اپنی عادت بنا لینا, طلاق دے دی اور لے کے آگے جی حلالہ کرنا ہے, اور اپنے ہی پاس سے ایک بندے کو ڈھونڈ کر لے کے آگئے. مثال کے طور پر کسی نوجوان نے طلاق دے دی, پہلے تو وہ حلالے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا, اور ہم نے کب کہا کہ حلالہ کریں, ہم نے تو کہا رشتہ ختم ہو گیا, اب اس کا آگے نکاح کریں, وہ اگلا مالک ہے, چاہے تو آج چھوڑے چاہے نہ چھوڑے, چاہے زندگی بھر رکھے اپنے پاس. تو یہ جو حلالے کا کانسیپٹ چلا ہے نا, یہ لعنت کا کام ہے. اس کے لیے جواز کا طریقہ یہ بنتا ہے کہ جب آپ کا رشتہ ختم ہو گیا ہے, آپ کو کیا ایسی آپ پڑی ہے کہ اپنے بندے کو لے آتے ہیں, اپنے دوست کو لے آتے ہیں, سکھا کے لے آتے ہیں کہ یار تم نے جو ہے نا اس طرح کرنے, آدھے گھنٹے بعد 10 منٹ بعد چھوڑ دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ جو شریعت کہتے ہیں نا حتی تنکیح زوجا غیرہ, جب آپ نے طلاق دے دیا نا مغلظہ, آپ نے اللہ کی حد کو توڑ دیا, اللہ آپ نے ظلم کیا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, پارہ نمبر 28 کے آیت نمبر 1 ہے, سورۃ الطلاق کے اندر ہے کہ آپ نے ظلم کیا 3 طلاقیں دے کر. آپ ظلم کیا تو بھگتنا تو پڑے گا آپ کو. اب اس کے لیے جو ایک ناجائز طریقہ, ناجائز رواج, ایک رسم چل پڑی ہے, وہ یہی ہے کہ وقت مقرر کر لینا, 10 منٹ کے لیے, 15 منٹ کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے, یا 1 رات کے لیے, یا 1 دن کے لیے جو نکاح کر رہے ہیں, اور آپ نے جو اس کو چھوڑ دینا ہے. اس پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے. آگے جس سے نکاح کیا نا تنکیح زوجا غیرہ, وہ مالک ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو 1 دن میں چھوڑ دیں. آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی معاملہ یہ ہے, اب آپ مالک ہیں, وہ مالک ہے, اس کی مرضی, 10 دن کے بعد چھوڑے, مہینے کے بعد چھوڑے. اور اس نے جب طلاق دے دیا تو پھر عدت گزار کے 3 مہینے 10 دن گزار کے اپنے پہلے خاوند کے پاس وہ آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یقیناً اس سے جڑے اور بہت سارے دیگر مسائل ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ آج اس نشست میں مکمل نہیں ہو سکے. تو میں مفتی زاہد کا ایک دفعہ پھر بڑا شکر گزار ہوں. مفتی صاحب آپ کو ایک دفعہ اور زحمت ضرور دیں گے, اور انشاءاللہ جمعے کے روز کیونکہ یہ سلسلہ جاری ہے تو اس کے اوپر تفصیلاً جو اور دیگر معاملات ہیں اس سے جڑے, اس کے اوپر ہم ضرور گفتگو کریں گے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. عبداللہ سیالوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا آخر میں, کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا, پھر دوسرے سیگمنٹ کا آغاز ہوگا, ایک کلام پیش کریں گے آپ, اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ یہاں سے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی بسم اللہ. دل مقام رسول
جائے دل مقام رسول ہو جائے ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے دل مقام اور چھیڑ دو ذکر سید عالم چھیڑ دو ذکر سید عالم رحمتوں کا نزول ہو جائے رحمتوں کا نزول ہو اور دل میں عشق رسول ہو پیدا دل میں عشق رسول ہو پیدا ذکر پسرے بطول ہو جائے ذکر پسرے بطول